السلام علیکم ویورز، آج کی یہ خاص ویڈیو ہماری یوٹیوب فیملی کی ایک بہن مہک کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری بہن مہک کے لیے رب پاک سے دعا کریں کہ رب پاک ہماری بہن مہک کی تمام جائز دعائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کی زندگی میں اس ہم سفر کا ساتھ لکھ دے جن کے لیے وہ دعاگو ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کروائیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ ضرور بتائیے گا۔ تو آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاؤں، میں انہیں بتاؤں کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے لوگوں سے۔ وہ کہتا ہے آؤ تو صحیح، لیکن ہم جاتے نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو تو صحیح، ہم مانگتے ہی نہیں۔ کیسا پاگل پن ہے بھلا یہ، وہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کہہ رہا ہے مانگو مجھ سے میں دوں گا۔ کیسے بدبخت ہیں ہم، دنیا سے مانگنے لگ جاتے ہیں، جبکہ دنیا والے دے کر احسان جتلاتے ہیں، اور وہ رب العزت جو رب العالمین ہے وہ دے کر پھر بھی مانگنے کا کہتا ہے۔ نہ وہ رسوا کرتا ہے نہ ہی دھتکارتا ہے۔ چلو نہ چلیں، اپنے اللہ سے دوستی کرتے ہیں، اور وہ تو تمہارے دل کے نیا خانوں میں چھپی وہ سرگوشیاں بھی جانتا ہے۔ وہ انکہے راز، وہ بن مانگی خواہشیں، وہ بے نواں آرزوئیں، اور وہ سب کچھ جو کہیں دور اندر تمنا کرتے ہو مگر کہتے نہیں، مانتے نہیں، وہ تو سب جانتا ہے نا۔ تم کچھ نہ بھی کہو، بس اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دو یا اظہار بے بسی کر دو، بس وہ تو تمہارے دل کے نیا خانوں میں چھپی سرگوشیاں بھی جانتا ہے۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا، تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ ماتھا جب سجدے میں جائے نماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب تمہیں اللہ کو ڈھونڈنے کا راستہ نہیں ملتا تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کر، دل کا سکون بن کر، تاریکی میں معجزہ بن کر، اور زندگی میں اطمینان بن کر۔ جب انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو اپنی زندگی سے بیزار ہونے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو حقیر جاننے لگتا ہے، وہ سمجھتا ہے دنیا میں کوئی چیز اس کے لیے نہیں ہے، اپنے اندر بے اعتمادی پیدا کر لیتا ہے، افسردہ ہونے لگتا ہے، بلا وجہ کی فکر میں گم رہتا ہے، لوگوں سے الگ رہنا شروع کر دیتا ہے، علیحدگی پسند ہو جاتا ہے، اور پھر دیکھنے میں بیمار نظر آتا ہے۔ کبھی سر درد تو کبھی کمر درد، بالوں کا گرنا، تیزابیت اور پتہ نہیں کیسی کیسی بیماریوں میں خود کو ڈال لیتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو ختم کرنے کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے۔ انسان جب ڈپریشن میں یہ سب برداشت کر رہا ہوتا ہے تو آس پاس کے لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ کس پریشانی اور تکلیف سے گزر رہا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کب ختم ہوگی؟
جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ کیوں؟ کیوں اللہ آزمائش لے گا؟ تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم اس زبان سے اعتراف کرتے ہو وہ دل سے کہتے ہو یا ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ میرے پیارے اللہ، یا اللہ میرے پاس آپ جیسا کوئی نہیں، مجھے کبھی خود سے دور نہ کرنا، مجھے کبھی اکیلا نہ کرنا۔ کبھی میں بھٹک بھی جاؤں تو اپنی طرف موڑ لینا، مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں، تو ہی میرا دوست، تو ہی میرا سب کچھ ہے۔ تیرے بنا ایک پل گزارا نہیں، تجھ سے بات نہ کر لوں تو سکون میسر نہیں آتا۔ تجھے اپنا حال نہ بتاؤں تو دل کو قرار نہیں آتا۔ سجدوں کی لذت سے سکون پاتی ہوں، تجھ سے بات کر کے میں دل سے مسکراتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے گزرے ہوئے چند دنوں سے جو سیکھا ہے وہ ہے خاموش ہو جانا۔ کوئی دل دکھائے خاموش ہو جاؤ، کوئی آپ کے بارے میں غلط بات کرے خاموش ہو جاؤ، رونے کا دل چاہے خاموش ہو جاؤ، اذیت حدوں کو چھونے لگے خاموش ہو جاؤ، ماضی کے دکھ دن اور رات کسی بھی پہر آپ کو رلانے آئے خاموش ہو جاؤ۔ قسم سے آپ کی اس خاموشی کا اجر آپ کو آپ کا رب ایسے عطا کرے گا کہ آپ کی آنکھیں تشکر سے بھیگ جائیں گی، آپ کا دل ان شکر کے سجدوں میں ہی کہیں رہ جائے گا، اور اس لمحے آپ کو احساس ہوگا کہ خاموش ہو جانا کس قدر بہتر ہے۔ گلہ اور شکوہ سے تیری قدرت کو میں سمجھوں میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہوتا ہے، مگر خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ ہمیشہ زندگی ایسے بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کرنے کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کرے۔ بے شک